اے اللہ ایک موقع اور دے دے مجھے دنیا میں جانے کا، اس بار میں دنیا میں چلی گئی تو میں پردہ کروں گی، میں حجاب کروں گی، میں اسلامی طریقے سے رہوں گی، میں مکمل طور سے وہی کروں گی جو تو حکم دے گا اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ رب العالمین اس بار موقع نہیں دے گا۔ یہ موقع جو مل گیا اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور ویسے زندگی گزاریے جس طرح اسلام نے زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اور اسلام نے آپ سے یہ کہا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر لازم پکڑ لو، اپنے گھروں کے اندر ہی رہا کرو، اس طریقے سے بناؤ سنگھار کر کے بازاروں میں نہ نکلو جس طریقے سے زمانے جاہلیت کی عورتیں نکلتی تھیں۔ لیکن اسلام نے یہ ضرور تعلیم دی، لیکن اسلام نے یہ بھی ہم سے کہا ہے اگر تمہاری مجبوری ہو جائے گھر سے باہر نکلنے کے لیے تو اسلام منع نہیں کرتا، نکلیے، لیکن کیسے نکلیے اسے بھی دیکھیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین عورتوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے بتایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں تعلیم دی اور نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کل ازواجک اپنی بیویوں سے کہیے، و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، و نساء المؤمنین اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے یہ بات کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے اوپر وہ ایک لمبی چادر ڈالے رہیں جس سے پورا جسم ان کا چھپ جایا کرے، یعنی پردہ کیا کریں، پردہ کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، اس کی وجہ سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، فلا یؤذین، تو انہیں اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، انہیں چھیڑا نہیں جائے گا راستوں میں اگر وہ پردہ کر کے جائیں گی۔ یہ اسلام نے کہا اور حقیقت ہے، انہیں عورتوں کو چھیڑا جاتا ہے، انہیں عورتوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہیں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، بے پردہ ہو کر کے گھروں سے نکلتی ہے، انہیں یہ اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اور جو عورتیں پردہ کر کے گھروں سے جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں آتے، یا آتے ہیں تو شاذ و نادر بہت کم آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تم پردہ کر کے گھروں سے نکلو گی تو تمہیں اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ میں ایک دو منٹ میں آپ کے سامنے ایک بات اور بھی رکھ دوں کہ جو آج پردہ کیا جاتا ہے، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں یہ پردہ نہیں ہے۔ پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو، چھپے ہونے کے ساتھ جسم کے اعضاء پتہ نہ چلے، جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو۔ لیکن آج کا پردہ جس سے جسم کے اعضاء کا پتہ چلتا ہے، جسم کے نشیب و فراش کا پتہ چلتا ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ حجاب کا مقصد کیا ہے؟ برقعے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مردوں کی نظریں عورتوں کی طرف نہ اٹھیں۔ لیکن آج کے جو پردے ہیں، جو آج کے حجاب ہیں اور برقعے ہیں، وہ ایسے ہیں جو بالکل چست ہوتے ہیں، جسم سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پردہ نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس پردے، اس برقعے پر زیب و زینت بنی ہوتی ہے، نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ مردوں کی نظریں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جبکہ پردے وہ ہیں، پردہ جسے کہا گیا اسلام میں، وہ پردہ، وہ برقع ہے جو مردوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھنے نہ دے، بلکہ مرد آپ کی طرف تاکنا ہی گوارا نہ کرے، ایسا پردہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے وہ پردہ کر رکھا ہے کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف بار بار جا رہی تو وہ پردہ نہیں۔ اپنے گھر والوں کو تو آپ دھوکہ دے سکتی ہیں کہ ہم نے پردہ کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔